من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواده ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليهم بلسانتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 46 جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن موادہ، کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کو ان کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے دین پر طعن کرتے ہیں، اللہ کے دین کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں لوگوں سے اپنے تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے، اور اس طریقے سے خود بھی گمراہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کا معاملہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی جہنم کے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیش کیا ہے اس کتاب میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 46 جو تلاوت کی ہے، کہ وہ اللہ کے کلام کو، وہ آیت جو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اس کو جس معاملے میں وہ حکم ہوتا تھا اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ فٹ کر دیا کرتے تھے۔ اس سے لازمی سی بات ہے کلام کی جو مقصدیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ اگر حکم عورت کے لیے ہے فٹ کر دیا جائے مرد کے اوپر، حکم بچے کے لیے ہے اس کو فٹ کر دیا جائے بوڑھے کے اوپر، تو لازمی سی بات ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اگر کسی انسانی کلام کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے تو اس کی بھی ساری صورت بگڑ جاتی ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے کلام کا، کیونکہ کلام کا مقصد ہی ہوتا ہے انسان اپنا جو مافی الضمیر ہوتا ہے وہ سامنے والے تک پہنچاتا ہے، الفاظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے اپنی بات اس کو سمجھاتا ہے، اپنی بات منواتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ کلام کی جو بولنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کلام کے ذریعے سمجھا بھی جائے، سمجھایا بھی جائے دوسرے کو۔ تو یہودیوں نے اللہ کے کلام سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے، ان کو اللہ کے کلام سے دور کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یہ بھی اختیار کی تھی کہ حکم کسی اور جگہ کے لیے آیا ہے، پھر لے جا کر کہیں اور کر دیا اس کو، تاکہ اس کی اصل مقصدیت ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر ان پر لعنت بھی فرمائی ہے کہ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، کہ یہ کفر کرنے کا انہوں نے یہ نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ براہ راست لوگوں سے یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کے کلام کو مت پڑھو، اسے مت مانو، بلکہ انہوں نے اب اس کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کا کردار خاص طور پر یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو قرآن کی ابتدائی سورہ فاتحہ کے بعد 4 صورتیں ہیں کنٹینیو، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے علماء کا کردار بالخصوص اس لیے پیش کیا ہے تاکہ اب یہ اہل قرآن جو ہیں، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں جو چیز مماثلت تھی، جو چیز سملر تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بھی کتاب کے ماننے والے تھے،
عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، اور اب یہ ایک نئی امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے، بنایا ہے، اور تمہیں اللہ نے نکالا ہے، لوگوں میں سے تمہیں منتخب کیا ہے، چھانٹا ہے اپنے دین کے کام کے لیے۔ تو اب ان اہل کتاب، ان اہل قرآن کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے سے مثالیں دے دے کر کہ دیکھو ان کا بھی یہ کردار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہودیوں سے یا عیسائیوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب اسی لیے نازل کی تھی، ان کو حامل کتاب اسی لیے بنایا تھا، ان کی ذمہ داری لگائی تھی یہ علماء یہود کی، علماء عیسائیوں کے علماء کی، کہ وہ خود بھی اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور دنیا والوں کو بھی اس طرف دعوت دیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پس پوچھ ڈال دیا اور صرف اللہ کی کتاب کا استعمال ان کے پاس صرف یہ رہ گیا کہ تعویذ گنڈے کرنے کے لیے اور جھاڑ پھونک کرنے کے لیے اور محض صرف تلاوت کرنے کی حد تک، باقی جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں، جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اس حد تک وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک انہوں نے بنا دیا۔ حالانکہ ہر نبی نے شرک کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے، شرک کی سب سے زیادہ تردید کی ہے، شرک کے متعلق اپنی قوم کو سب سے زیادہ آگاہی انہوں نے فراہم کی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ علماء یہود اور علماء نصارہ یہ سب سے زیادہ شرک کے اندر ملوث ہو گئے، کہ چلو دوسری کوئی فقہی مسئلہ ہوتا، کوئی ایسا دین کا مسئلہ ہوتا جس کے اندر تھوڑی گنجائش ہوتی کہ اختلاف رکھنے کی، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ وہ علمی طور پر غور و فکر کرتا ہے اور اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اپنی رائے دیتا ہے کہ میں غور و فکر کرنے کے بعد میری رائے یہ ہے۔ لیکن جن معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائے کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھا، اور وہ ہے توحید اور شرک کا معاملہ، ایمان کا مسئلہ، جس کی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے بھی بھیج دیے، انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی رکھ دیا، پوری کائنات پھیلا دی توحید کے دلائل سے، کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کائنات کا مدبر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ سب اس کی مخلوق ہیں، چاہے عیسیٰ ابن مریم ہو یا ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں یا اور کوئی دیگر انبیاء علیہ السلام۔ تو افسوس کی بات تو یہ تھی کہ یہودی اور عیسائیوں کے علماء جو ہے وہ شرک میں ملوث ہو گئے، اور خود شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی کام کیا کہ اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے ایجاد کیے۔ ایک طریقہ ان کا قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ سامنے والے کے لیے حق واضح نہیں ہوتا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ دونوں کو صحیح سمجھتا تھا، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم براہ راست لوگوں کے سامنے اگر باطل بیان کریں گے، گمراہی بیان کریں گے، تو لوگ کہیں گے بھائی آپ کچھ کتاب کی بات بھی تو بیان کریں۔ تو انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ دونوں چیزیں ملا کر لوگوں کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص آپ کو اگر براہ راست آ کے کہے کہ یہ زہر ہے، یہ کھا لیجیے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو آپ اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے زہر کھلا رہے ہو۔ لیکن اگر وہی زہر چائے کے اندر ملا کر وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، تو چائے پینے کے بعد، اس زہر کو پینے کے بعد آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرو گے کہ بھائی آپ تو میرے بڑے اچھے میزبان ہیں، آپ نے مجھے چائے پلائی۔ تو یہی چیز اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے اختیار کی تھی کہ وہ لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا کہنا تھا۔ خود سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کو دعوت دیجئے کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو تم بھی پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں، سوائن بیننا و بینکم، وہ کلمہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے،
ہم بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, تم بھی کہتے ہو. آؤ اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس پر جم جاتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, قائم ہو جاتے ہیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اب دیکھیں اللہ کی کتاب یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اہل کتاب جو تھے وہ کلمہ گو تھے. قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے, سورہ آل عمران کی. اور اسی کلمے کی اوپر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا تھا, دعوت دی تھی کہ آؤ نا, جب تم کلمہ پڑھتے ہو اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. آؤ, ہم بھی کہتے ہیں یہ بات, ہماری بھی یہی دعوت ہے, میرے صحابہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ نعبد الا اللہ. تو آؤ اس کلمے کے اوپر. تم یہ کہتے ہو ولا نشرک بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں, میری بھی یہی دعوت ہے, میرے پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ بھی یہی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. کوئی شے, نہ نبی, نہ ولی, نہ جن, نہ فرشتہ, نہ پہاڑ, نہ درخت, نہ شجر, نہ سیارے, نہ ستارے, نہ کیڑے, نہ مکوڑے, کوئی چیز, کوئی شے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے. تم بھی کہتے ہو, ہم بھی کہتے ہیں, آؤ اس پر جم جائیں. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق ہم اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں گے, کسی بڑے کے کہنے پر نہیں چلیں گے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں, چلو آؤ اس پر. تو آپ دیکھیں کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مکے کے مشرک جو تھے نبی علیہ السلام کے دور میں, جو آپ کی قوم کے لوگ تھے, وہ توحید کو مانتے تھے, توحید کا اقرار بھی کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں شرک بھی کرتے تھے. تو یہودیوں نے اور ان کے علماء نے یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا لوگوں کو شرک میں ملوث کرنے کا, کہ توحید بھی بیان کی جا رہی ہے زبردست طریقے سے, دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے, اور ساتھ ساتھ ان کو شرک کی, مشرکانہ عقائد کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان پر گرفت کی کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل, کہ تم حق اور باطل کو کیوں ملاتے ہو. اب ایمان والوں کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, سورہ آل عمران میں, کہ اب تم جو ہے اہل قرآن, قرآن کے ماننے والے, نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول ماننے والے, اب تمہارے پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اب انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے, لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اب یہ مشن تمہیں سونپا گیا ہے. تم آخری امت ہو, بہترین امت ہو, مگر نصیحت کی جا رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, کہ دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا جیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے, کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کی واضح دلائل آنے کے بعد انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا. دیکھیں اختلاف کی گنجائش جب ہوتی ہے جب واضح دلیل نہ ہو, کھلی دلیل نہ ہو, تب اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے سامنے یہ بحث چل رہی ہے کہ اس کا وزن 100 گرام ہے, ایک کہتا ہے 50 گرام ہے, ایک کہتا ہے 40 گرام ہے, ایک کہتا ہے 30 گرام ہے. سب اندازے لگا رہے ہیں, ہاتھ میں رکھ کے اندازے سے کہنا ہے اس کا اتنا وزن ہے. لیکن اگر ایک ایسا ترازو آ جائے, ایسا اسکیل آ جائے جو بہت ہی باریکی کے ساتھ وزن کرتا ہے, اور اس کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے اور یہ بتایا کہ جی یہ 42 گرام کا ہے, اس کے بعد اب چاہیے جس نے 50 گرام کہا تھا وہ رجوع کر لے اپنے موقف سے کہ میں غلطی پر تھا. جس نے کہا تھا کہ 30 گرام ہے اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کر لے, میں غلطی پر تھا. جس نے کہا تھا 100 گرام ہے وہ مان لے, کیونکہ اب فیصلہ ہو گیا ہے, اب اختلاف کا فیصلہ اس ترازو نے کر دیا ہے پوری باریکی کے ساتھ کہ یہ 42 گرام کا ہے. یہ لہذا جتنے آگے پیچھے والے تھے وہ سارے اب رجوع کر لیں اور اپنی غلطی تسلیم کر لیں, اور اگر غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے. وہ جانتے بوجھتے اب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ گئی ہے کہ اس کا وزن 42 گرام ہے, مگر وہ نہیں ماننا چاہتے, ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دین کے معاملے میں, جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف بیان کر دیا, کلیئر کٹ کر دیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے, اس کے اندر اگر کسی نے اختلاف کیا, اس میں اگر کوئی دوسرا راستہ نکالا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کی سزا یہ ہے لہم عذاب عظیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عیسائیوں نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس دلائل نہیں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں. واضح دلائل موجود تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, ان کی والدہ اللہ کی بندی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں.
انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب قرآن کے ماننے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تم اہل کتاب والی حرکت نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ منصب جو تھا یہ اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیا. اب تم بھی اگر فرما برداری کرو گے, اللہ کے دین کی پیروی کرو گے, اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم سے پہلے کتاب کے ماننے والوں نے کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اس نے تمہارے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ نصیحتیں کیوں کی گئی. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ یہودی اور عیسائیوں کے بالکل قدم بہ قدم اور بارش بہ بارش پیروی کریں گے, یعنی ان کی پیچھے چلیں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بیان کر دی کہ میری امت جو ہے یہ قرآن کے ماننے والے یہ یہودی اور عیسائیوں کی پیروی کریں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اور ایک روایت میں تو آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قرآن کے ماننے والے تو یہودی اور عیسائیوں سے بھی آگے نکل جائیں گے. فرمایا جیسا بڑی مشہور روایت ہے کہ اگر 72 فرقے ہوں گے یہودی اور عیسائیوں میں تو اس امت میں 73. یہ 72 اور 73 جو ہے یہ باقاعدہ تعداد نہیں ہے, ورنہ تو یہاں تو ہزاروں کے حساب سے فرقے بن چکے ہیں. اور اسی طرح عیسائی اور یہودیوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. یہاں جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں 19-20 کا فرق, تو 19-20 سے مراد ہوتا ہے معمولی سا فرق, یہ نہیں کہ 19 تعداد گن کر یا 20 تعداد گن کر. اسی طرح اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اگر 72 فرقے ہیں یہودی اور عیسائیوں کے تو ان کے 73 ہوں گے, یعنی یہ اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کرنے میں, اللہ کی کتاب کو کھیل بنانے میں, اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کرنے میں, اللہ کی کتاب کو کاروبار بنانے میں جو جو یہودیوں نے کام کیے تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ, جو جو انہوں نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کے ساتھ کیا, وہ سارے کام اس سے زیادہ یہ کریں گے. اور آج ہمارے سامنے یہ پریکٹیکلی موجود ہے کہ آج یہ ان سے پیچھے نہیں ہے. علماء یہود اور علماء نصارہ کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, ان سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں اللہ کی دین کی مخالفت میں, اللہ کی کتاب کو کھیل بنانے میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ سارے کام جتنے یہودی اور عیسائیوں کے علماء نے کیے یہ سارے کریں گے. اللہ کی کتاب میں حق اور باطل کو ملانا آج آپ دیکھیں عام ہو گیا ہے, عام ہو گیا. یہ اس علماء کا ہم اکثر تقاریر کے اندر ان کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو ان کے شر سے بچایا جائے. دیکھیں جب کسی کے شر سے کسی کو بچانا ہو, اگر آپ اس کے مخلص ہمدرد ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس شر سے اس کو آگاہ کریں. اور اس وقت سب سے بڑا شر جو ہے یہ پیر اور مولوی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اگر کسی دہشت گرد کا ذکر کیا ہے, اگر کسی ڈکیت کا ذکر کیا ہے, تو کسی دنیا دار ڈکیت کا ذکر نہیں کیا, کسی دنیاوی دہشت گرد کا ذکر نہیں کیا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, آپ کو اگر ملے گا تو اسی پیر اور مولوی کا ملے گا کردار. اگر کتے سے مثال دیے تو کسی دنیا دار کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کتے سے مثال, ورنہ دنیا دار تو دنیا میں بہت گزرے ہیں جو دنیا کی ہرس میں پوری زندگی کھپا دیتے ہیں, مگر اللہ نے اگر کتے کی مثال دی تو مولوی سے دیے, عالم کو دیے کتے سے مثال, کہ یہ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام. یہ تو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, تتلون الکتاب افلا تعقلون, تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو پھر تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم دنیا کے لیے ایسے مرے مٹے جا رہے ہو, اللہ کے دین کو تم نے فراموش کر دیا ہے. اگر گدھے سے مثال دیے تو اس عالم اسی کو دیے, کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال گدھے کی ہے. یہ علماء یہود علماء نصارہ یہ شیخ التوراۃ شیخ الانجیل کہلانے والے, یہ مدرسوں کے بڑے بڑے ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں, مدرسوں سے فارغ التحصیل نہیں ہے, انہوں نے عالم کا کورس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ اپنے اندر سے پوچھو, دل سے پوچھو. یہ بات تمہاری فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید رکھ دی ہے. توحید کو جاننے کے لیے بڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے تمہاری آواز. اللہ کے نبی نے سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے نبی جو تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ کوئی عجیب و غریب بات تمہارے سامنے نہیں کر رہے ہیں, یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو بالکل تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے, تمہاری نیچر کے مطابق ہے, تمہارے دل کی آواز ہے, تمہارے دل کی پکار ہے. یہ
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ قائم ہو جاؤ اس دین پر جو بالکل یکسو ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت کے اوپر جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ توحید، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ فطرت سے انحراف کرتا ہے، فطرت کے مخالف چلتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو فطرت سے ہٹ بھی جائے، باقی پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ، ایک ایک مخلوق فطرت سے ہٹ نہیں سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی نہیں اللہ نے کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹے۔ شیر کی جو فطرت بنا دی وہ اس پہ چلتا رہے گا، کتے کی جو فطرت ہے وہ کتا اپنی فطرت پہ کام کرے گا، مچھلی کی جو فطرت ہے مچھلی اپنی فطرت پہ کام کرے گی۔ پوری کائنات کا نظام فطرت پہ چل رہا ہے، صرف دو مخلوق ہیں، انسان اور جن۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو یہ فطرت سے انحراف کرے، مگر اس انحراف کی سزا کیا ہے پھر؟ کتے، بلی، شیر، مچھلی اور باقی مخلوقات کے لیے تو کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے، پھر اس کو فطرت سے انحراف کی سزا یہ ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور اگر اس اختیار کو اس نے صحیح استعمال کیا، چاہتا تو کر سکتا تھا شرک، چاہتا تو کر سکتا تھا اللہ کی کتاب کی نافرمانی، نہیں مانتا میں اللہ کی کتاب کو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پاس اختیار تھا، اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کی کتاب کی نافرمانی کر رہے تھے، مگر اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، غلط۔ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی کتاب کی بات مانوں گا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من مولود یولد علی الفطرۃ، کہ انسان کا ہر بچہ، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، کمیونسٹ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت توحید ہوتی ہے۔ فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی فطرت پہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے، اسے کوئی کنونس نہ کرے، کوئی کسی قسم کی اس کی برین واشنگ نہ کی جائے، تو وہ توحید کے پر قائم رہے گا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے گا۔ اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اس کو کنونس کیا جاتا ہے، بیٹا پکارو یا عیسیٰ مدد، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے وہ، بیٹا پکارو یا عزیر مدد، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس کو وہاں مندر میں لے گئے، وہاں جا کے اس سے بولے بیٹا یہ کرو، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ ہمارے دستگیر ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ان کے آگے سجدہ کرو، یہ بت نہیں ہے محض پتھر کے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، بیٹا پکارو یا علی مدد۔ اگر اس کو یہ نہ کریں تو وہ ہمیشہ اپنی اس فطرت پر قائم رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شر ہے، یہ علماء جو ہیں ان کی جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان پر زیادہ بھاری ذمہ داری تھی یہ بنسبت ایک عام انسان کے، کہ یہ اللہ کی کتاب کو من و عن لوگوں تک پہنچاتے اور خلوص کے ساتھ، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے انہوں نے اپنی قوم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں لیا۔ لا اسألکم علیہ اجر ان اجریہ الی رب العالمین، ہر پیغمبر نے یہی کہا، ہم اپنی دعوت و تبلیغ جو تمہیں دے رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی جان کھپا رہے ہیں، اپنے سارے معاملات کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ تم ہمیں ووٹ دو یا نوٹ دو، ہم صرف اللہ کی طرف سے یہ جو ذمہ داری ہم پر اللہ نے رکھی ہے، اس نے ہمیں دین کا فہم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، اب ہم وہ تم تک پہنچا رہے ہیں، تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ جب وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے 3 ایک بستی کے اندر بھیجے، گاؤں کے اندر، تو ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا میری قوم پیغمبروں کی بات مانو، اور اس نے دلیل کیا پیش کی کہ دیکھو ان کا خلوص، دیکھو کہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہی ہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، یہ مخلصانہ طور پر تمہارے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا معاش ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اپنا گزارا کرتے ہیں، دین پر تم سے، دین کی تبلیغ پر کوئی اجر و ثواب اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی پائی پیسہ نہیں مانگتے۔ اور یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ، کہ قرآن پڑھو مگر اسے کمائی کا ذریعہ نہیں بنا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، کہ اللہ کی آیتوں کو حقیر دنیا کے بدلے مت بیچو،
یہ دنیا بہت حقیر ہے. اللہ نے تمہیں جو ذمہ داری دی ہے, تمہیں جو علم دیا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. کتنی بڑی اللہ نے تمہیں دولت دی کہ تم دین کے بارے میں جانتے ہو, دین کیا ہے صحیح. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے, اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے دین کے کام کے لیے اس کو منتخب کرے. تو تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم مخلصانہ طور پر لوگوں کو دین پہنچاتے, دین کی باتیں ان تک پہنچاتے, مگر تم نے کیا کیا, الٹا لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اپنے مفادات کے لیے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے, اپنے بال بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. تم نے دین کو کاروبار بنا دیا اور اس طریقے سے پوری انسانیت کو تم نے گمراہی کے چکر میں پھنسا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر یہ جو طبقہ ہے علماء اور مشائخ کا, اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے, اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بات لوگ غلط بات کو بھی دین سمجھ کر مانتے ہیں, ورنہ غلط لوگوں کی بات تو لوگ ہمیشہ غلط ہی سمجھتے ہیں, برے لوگوں کو ہمیشہ لوگ برا ہی سمجھتے ہیں. لیکن ایک واحد طبقہ ایسا ہے یہ علماء اور مشائخ کا, پیر اور مولویوں کا, کہ ان کی غلط بات کو بھی دین کے حصے سے مانا جاتا ہے, شریعت کا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا حساس معاملہ ہے کہ یہ کس لیول کی گمراہی یہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے, کس لیول پر لوگوں کو جو ہے نا جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف خود ہوشیار کیا بلکہ یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جو بھی ایمان والے ہیں, جو بھی ایمان کا دین کا کام کرنے والے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے شر سے لوگوں کو آگاہ کریں, ان سے بچانے کی کوشش کریں. کیوں کہ یہ ان کے جو بھی حربے ہیں, مختلف حربے, ان سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ دیکھو یہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. خود علم حاصل کریں, خود دین کو سیکھیں, ان کے طریقے واردات کو سمجھیں کہ کس طرح لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں, کس طرح لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں, اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد پھر قوم کو بتائیں کہ دیکھو ان کا طریقہ یہ ہے. تو یہ بہرحال ایک مسلسل کرنے والا کام ہے, محنت طلب کام ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے جو یہ محنت کریں گے, جو اس تکلیف کو اٹھائیں گے. تو الحمدللہ اللہ کے اس بندے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا انہوں نے اپنی بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی, لیکن انہوں نے ایک راستہ دے دیا کہ دیکھو آج بھی دین کا کام اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آج بھی اسی انداز سے کام کرنے کا مواقع موجود ہیں, شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھ کے اس انداز سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک چیز ہمارے سامنے ایک بطور ماڈل آئی کہ آج بھی اسی انداز سے کام کیا جا سکتا ہے, لوگوں کے عقائد کے معاملات ہوں, ایمان کے معاملات ہوں, ان کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور اسی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کا مکر و فریب پیر اور مولویوں کا لا کر دکھاتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے اکثر مثال پیش کی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی جو توحید کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے, اور پورا قرآن آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی آیت کی تفسیر ہے. یہ جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین, پورا قرآن اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ اس آیت کی تفسیر ہے, کیونکہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. اللہ کی عبادت اس لیے ہوگی کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے, اور صرف اسی سے مدد اس لیے مانگی جائے گی کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیاری کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے, چاہے اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ پیغمبر ہونے کے باوجود مچھلی کی پیٹ سے نہیں نکل سکتے. پھر اس میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ دیکھ لیجئے جس میں وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے, مگر جب بیماری کافی طویل ہو گئی تو آخرکار انہوں نے اللہ ہی کو پکارا. پھر اس کے اندر آپ کو زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا واقعہ بھی آپ کو مل جائے گا, جو انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی. پھر اسی کے اندر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی مل جائے گا. سارا کا سارا جتنے بھی واقعات ہیں پھر اسی سورہ جن کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, کہ میں تو صرف رب کو پکارتا ہوں, اس کے علاوہ کسی اور کو پکار کے شریک نہیں کرتا. یہ سارا پورا قرآن جو ہے. پھر سورہ اعراف کی آیت قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, کہ اے نبی کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں پورا قرآن کس کی تفسیر کر رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین.
کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اللہ کے در کے سوالی ہیں، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، نبی ہوں، ولی ہوں، عام انسان ہوں، گناہ گار ہوں، نیکوکار ہوں، سب اللہ کے در کے سوالی ہیں، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، صرف دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دیوبند کوئی معمولی ایک ان کا نیٹ ورک نہیں ہے، مدرسہ دیوبند، اور اس کے جو سب سے پہلے فارغ التحصیل ہیں محمود الحسن، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں وہی کردار ادا کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کے کردار سے اس امت کے اہل قرآن کو متنبع کیا تھا، وہی کردار ادا کیا ہے 100%۔ کیا کرتے تھے یہودی اور عیسائیوں کے علماء؟ حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے، شرک اور توحید کو گڑمٹ کر دیا کرتے تھے، اس سے سامنے والے کے سامنے نہ حق واضح ہوتا تھا نہ باطل واضح ہوتا تھا، وہ پزل ہو جاتا تھا، کنفیوز ہو جاتا تھا۔ وہی کردار آپ دیکھیں، یہ تفسیر جو ہے تفسیر عثمانی کے نام سے ہے، جو شبیر احمد عثمانی اور محمود الحسن نے مل کے کی ہے، اور پاکستان تو پاکستان، سعودی عرب تک سے شائع ہوتی ہے، جو کہتے ہیں جی وہ بڑے شرک کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہاں سے بھی وہ تفسیر شائع ہوتی ہے، تفسیر عثمانی۔ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کیا لکھا ہے انہوں نے، محمود الحسن نے، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں اس آیت کی روح سے پتہ چلا کہ ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ بات بالکل دیکھیں کلیئر ہے، عین قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے یہ بات، پورے قرآن کی تفسیر ہے یہ بات، کہ اس آیت شریفہ سے یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ وہ کردار ادا کرنا ہے جس کے لیے انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، 10 12 سال لگا ہیں، ان کو منطق اور فلسفہ وہاں پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، مختلف کورس کرائے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے یہ تیار ہو کے نکلیں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ فیکٹریاں ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں یہاں پر، جن کو قرآن میں کتا اور گدھے سے مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ مدرسے نہیں ہیں بظاہر، یہ فیکٹریاں ہیں، لوگوں کو مشرک اور کافر بنانے کے وہاں سے انجینئر اور ماہرین نکلتے ہیں، جو پھر مدرسوں میں مسجدوں میں پھیل جاتے ہیں، وہ وعظ و تقریروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تفسیریں لکھ لکھ کر، کتابیں لکھ لکھ کر۔ وہی کام انہوں نے کیا، پہلے تو یہ کہا کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر، پھر آگے لکھتے ہیں، ہاں اگر اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکار لی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے وہ چیز، اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو پکارا جائے؟ وہاں تو صرف ایک بات ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں تو شائبہ تک نہیں ہے آیت کے اندر قرآن کی، یہ تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ اس آیت کے اندر کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے جو عربی کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، پرزرو کر دیا، اس کے تو ایک حرف کے اندر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اب ان کا کام اگر رہ گیا تو وہ اس طرح کے تفسیروں کے ذریعے اور تشریح کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہ شیطان نما انسان یہ تفسیروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج وہ تفسیر سعودی عرب سے شائع ہو رہی ہے، سعودی عرب سے شائع ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، جو کہتے ہیں یہ شرک کے خلاف بہت کام کر رہے ہیں وہ، حالانکہ اس پر تو بین لگنا چاہیے تھا کہ یہ تو پہلی ہی آیت توحید کی، قرآن کی پہلی سورہ اور اس کی پہلی آیت جس میں توحید کا درس دیا گیا ہے، اس ظالم نے تو صبر بھی نہیں کیا کہ قرآن کے اندر اور آگے مقامات آئیں گے، وہاں جا کے گڑبڑ کر دوں گا، وہاں جا کے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ مگر یہ ایسا شاطر آدمی تھا، اسے پتا تھا کہ یہ پہلی ہی آیت جو نا اصل سبق سکھا دے گی انسان کو توحید کا۔ اگر اسے خراب کرنا ہے تو اس کو یہیں سے خراب کر دو۔ اگر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ گیا تو آگے میرے قابو میں نہیں آئے گا، پھر تو یہ آگے میرے قابو سے باہر نکل جائے گا۔ اگر اسے گمراہ کرنا ہے، اسے مس گائیڈ کرنا ہے تو پہلے ہی مرحلے پہ کر دو تاکہ اس کا ذہن بن جائے۔ جب اس کا ذہن ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ بن جائے گا میرے کہنے پر کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے، اب پورا قرآن اس کے لیے بے معنی ہو گیا۔ وہ ساری آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اللہ سے دعا کی، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں اللہ کو پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ساری آیتیں صفر ہو گئی، بے معنی ہو گئی، اس تفسیر کی وجہ سے جو
محمود الحسن دیوبند کے عالم نے کی ہے. دوسری چیز ابھی جو یہ گزرا ہے یہ 15 شعبان، یہودیوں کا ایک کردار اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 46 نمبر آیت پڑھی تھی، یحرفون الکلمہ عن موادہ، کہ وہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے. وہ نازل کہیں کے لیے ہو رہا ہے اور اس کو فٹ کہیں اور کر دیا. کل کی رات میں بہت ساری مساجد میں تقریریں ہو رہی ہیں اور 15 شعبان کی فضیلت کے لیے قرآن کی کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے؟ سورہ دخان کی، کہ وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، کہ ہم نے اس قرآن کو فی لیلۃ المبارک، لیلۃ المبارک میں نازل کیا. کہتے ہیں یہ لیلۃ المبارک 15 شعبان ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا واضح موجود ہے. سورہ دخان کی آیت کے اندر پہلی آیت ہے وہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ المبارک میں. کیا نازل کیا؟ ان مولویوں سے پوچھو، اس مولوی کو اچھی طرح پتا ہے قرآن نازل کیا. ہو کی ضمیر آ رہی ہے، انا انزلناہ، کہ ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ المبارک میں. بس پوچھو کیا نازل کیا، کہیں گے قرآن. کہنا بتاؤ قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ اب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ رمضان کی مہینے کی کوئی رات ہے لیلۃ المبارک. اور پھر اور آگے چلیے تو سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو پتہ چلا کہ سورہ دخان کے اندر لیلۃ المبارک جسے کہا گیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی رات ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا کے وہاں سے کہاں فٹ کر دیا؟ 15 شعبان کے اوپر. آپ دیکھیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہو تم. یہ اللہ نے وہ آیت رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں نازل کی، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اسی کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارک میں نازل ہوا. آپ نے اٹھا کے اس کو 15 شعبان میں فٹ کر دیا. اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ سارے اس ایک حمام کے اندر سارے برہنہ ہیں، یہ کیونکہ سب نے غلط کام کیے ہیں. چاہے دیوبند سے تعلق ہو ان کے علماء کا، چاہے بریلوی سے ہو یا اہل حدیث سے ہو، سب نے اپنے اپنے طور پر لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے. کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے. اس لیے کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھتی کہ بھائی یہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، کہ اللہ نے آیت کہاں کے لیے نازل کی، آپ لے جا کر اس کو کہاں فٹ کر رہے ہو. مگر بہرحال جو اہل ایمان ہے ان کے لیے تو اس میں ایک سبق ہے، ایک ان کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو یہ علماء اور مشائخ ان کا کردار یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سارے سلوک کر رہے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے کیا. لہذا اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی آخرت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، ان سے جان چھڑانی پڑے گی. کسی کو اگر کنونس کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ رکھا جائے کہ دیکھو جن کے پیچھے تم چل رہے ہو ان کے یہ عقائد ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے یہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے. جو بھی ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے مودودی صاحب ہوں یا احمد رضا خان بریلوی ہوں بریلی مسلک کے، یا دیوبند کے علماء ہو یا اہل حدیث کے علماء ہو، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کیونکہ سب کے کوئی نہ کوئی بڑے ہیں. اگر آج ہماری قادیانی سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے حوالے کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کیا ہے، ورنہ باقی کو کون جانتا ہے. اگر گمراہی ثابت کرنی ہوتی ہے، قادیانیوں کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہم کوئی چھوٹے چھوٹے لوگوں کی کتابیں تھوڑی لاتے ہیں ان کے. ہم اٹھا کے ڈائریکٹ ان کا جو سرخیل ہے، جو ان کا بڑا ہے غلام احمد قادیانی، ہم اس کی کتاب لا کے دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کیسا کفر بکا ہے اس کے اندر، یہ دیکھو قرآن کے خلاف اس نے بات لکھی ہے. اسی طرح اہل حدیث کے مسلک کو جب ہمیں رد کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کے بڑے جو اکابرین ہیں ان کی کتابوں کے حوالے کے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، ان کے عقائد یہ ہیں. تو یہ بہرحال ایک کام کرنے کا ہے جو کام بہرحال اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور آج جبکہ اس دور میں تو آج کل یہ پورا ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ مذاہب کے درمیان جو ہے ہم آہنگی پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیا جائے. تو یہ ایک باقاعدہ ایک پری پلان ایک مہم چلی ہے تاکہ اسلام کی جو دعوت ہے، قرآن کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک صحیح طور پہ نہ پہنچ پائے. جب آپ ہر ایک مذہب کا احترام کریں گے تو لازمی بات ہے قرآن کی جو دعوت ہے وہ تو یہ ہے، وہ شرک کے خلاف بالکل برہنہ تلوار ہے. وہ تو شرک کو کسی درجے میں بھی برداشت نہیں کرتا. وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اڑا کر رکھتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدوں کی طرح بنا دیا۔ اب کیسے پھر ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے یہ سارے مشرک ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے اب قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک نئی ٹیکنیک اختیار کی گئی ہے کہ جی مذہبی رواداری، اتحاد بین المذاہب، تمام مذاہب کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے، سب ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر ان کی ہولی کا تہوار آ رہا ہے تو مسلمان ان کو ہولی پر مبارکباد دیں، وہ ان کو عید پر مبارکباد دیں۔ اگر ان کا کرسمس آ رہا ہے تو ان کو کرسمس کی مبارکباد دیں، ان کو کیک دیں، گفٹ دیں، پھر وہ آپ کو عید پر مبارکباد دیں۔ یہ چاہتے ہیں ایسا مذہب، ایسا مذہب بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے مگر اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ قرآن تو صاف طور پہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ دین خالص وہی کہلائے گا جس میں طاغوت کا کفر ہوگا، شرک کو شرک، کفر کو کفر کہا جائے گا، بے ایمانی کو بے ایمانی کہا جائے گا۔ یہ ملا کر مکس پلیٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا ناقابل قبول ہے، ناخالص دین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین خالص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ آنے والے اتوار کا پروگرام انشاءاللہ 14 مئی کا مسجد توحید ملت ٹاؤن میں ہوگا، عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو آنے والے اتوار کا 14 مئی کا پروگرام انشاءاللہ ملت ٹاؤن مسجد توحید میں ہوگا۔